वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 217 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि लोग आपसे हुर्मत वाले महीने में क़िताल के बारे में पूछ रहे हैं। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जवाब दिया कि बिलाशुबा हुर्मत वाले महीनों में क़िताल मना है, गुनाह है, लेकिन अल्लाह के रास्ते से रोकना, उसके साथ कुफ्र करना, मस्जिद हराम में आने से मोमिनीन को रोकना, उन पर पाबंदी लगाना और मक्का के रहने वालों को वहां से निकाल देना, ये काम अल्लाह के नज़दीक जो है, ये जुर्म जो है, ये अल्लाह के नज़दीक उस क़िताल से भी ज़्यादा बड़ा जुर्म है। वाक़या कुछ यूं है कि जैसा कि आप को मालूम है कि 17 रमज़ानुल मुबारक ग़ज़वा बदर एक अहम वाक़या हुआ, अज़ीमुश्शान मार्का था अहले हक और अहले बातिल के दरमियान, और फैसला कुन मार्का हुआ। कुफ्फार मुशरिकीन उस दौर के जदीद असले समेत तकरीबन 1000 की तादाद में मैदान में निकले और मोमिनीन 300 से कुछ ऊपर, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा थे। बाज रिवायात में 313 आया है और बाज रिवायात में 339 आया है। बहरहाल 300 से कुछ ऊपर जानिसार सहाबा थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान बदर में निकले कुफ्फार मुशरिकीन का मुकाबला करने के लिए। वाकया ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हिजरी में सैयदना अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह अन्हु को एक छोटा सा वफद देकर, उनकी सरबराही में एक खत देकर भेजा कि ये 2 दिन के सफर पर, जब तुम 2 दिन का सफर पूरा हो जाए तो इस खत को खोलना और नखला की तरफ रवाना होना है आपने। तो जब 2 दिन का सफर पूरा हुआ तो उन्होंने खत खोला नबी अलैहिस्सलाम का। उसमें लिखा था कि वहां पर नखला के अंदर वो जो कुरैश का जो काफिला है ना, तजारती काफिला, उसकी नकलो हरकत पर जरा नजर रखो। तो उस बात पर अमल किया गया। इसी दौरान कुरैश का काफिला जो है वो वहां से गुजरा। तो अब सोच में पड़ गए मुसलमान कि क्या किया जाए, कि इन पर हमला किया जाए या कि इनको जाने दिया जाए। इत्तफाक ऐसा था कि रजब की आखिरी तारीख थी और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कि एक सामने दुश्मन है और बहुत अच्छा मौका है कि उनके जरिए से माले गनीमत भी हाथ आ सकता है, और वो जो जुल्म सितम मक्का में रहते हुए किया था उन्होंने मुसलमानों पर, उसका एक बदला भी हो सकता था। तो खैर बिल आखिर फैसला ये हुआ कि हमला कर दिया जाए। चुनाचा हमला कर दिया गया और अमर बिन अल हजरमी, एक बड़ा मारूफ शख्स था कुरैश मक्का का, वो इस झड़प में मारा गया। जब ये इत्तला मुशरिकीन तक पहुंची तो वहां पर वावेला मच गया कि मुसलमानों ने हुर्मत वाले महीनों को पामाल कर दिया और इसमें क़िताल किया। हालांकि ये ऐसे महीने थे कि बड़ी से बड़ी जंग भी मुशरिकीन मक्का रोक दिया करते थे। तो बहुत शोर उठा। उस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों की तरफ जवाब दिया, यसअलूनका अनिश शहरिल हराम, कि ये हुर्मत वाले महीनों के बारे में तुमसे पूछते हैं, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बता दीजिए कि बिलाशुबा हुर्मत वाले महीने जो है इनमें क़िताल बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह के रास्ते से रोकना और मक्का के बशिंदों को वहां से बेदखल करना और मस्जिद हराम से रोकना, ये अल्लाह के नजदीक उस क़िताल से भी ज्यादा बड़ा जुर्म है। बहरहाल इस वाक़े के बाद अबू जहल ने इरादा कर लिया कि मुसलमानों पर हमला किया जाए और इसका बदला लिया जाए। चुनाचा वो 1000 का लश्कर तैयार करके तो मुसलमानों के मुकाबले में निकला, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की इत्तला हुई
تو آپ نے اپنے جانثاروں سے مشورہ کیا اور طے پایا کہ مدینے سے باہر نکل کر اس جہاد میں شرکت کی جائے. تو لہٰذا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جن کی تعداد 300 سے کچھ اوپر تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جہاد میں شرکت کے لیے نکلے اور غزوہ بدر جو ہے وہ عمل میں آیا. میدان بدر ہے یہ سمجھیے کہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے، میدان ہے جس کا میدان بدر کہا جاتا ہے. بدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک کنواں ہے جس کا نام بدر تھا، اس نسبت سے اس کا نام بدر پڑ گیا. بہرحال تو گھمسان کی لڑائی ہوئی. اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو نازل فرمایا جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار کو ان کے انجام تک پہنچایا. تقریباً 14 مسلمان مجاہدین شہید ہوئے اس غزوے میں، اور کفار اور مشرکین کے 70 بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، جہنم واصل ہوئے، اور 70 ہی گرفتار ہوئے. ان 70 قتل ہونے والوں میں ابو جہل بھی تھا جن کو 2 بچوں نے قتل کیا، حضرت معاذ، اور دوسرے کا نام بھی حضرت معاذ تھا. بعض حضرات نے معوذ نام لیا لیکن صحیح یہ ہے کہ ان کا نام بھی معاذ تھا. بہرحال شدید زخمی حالت میں وہ گر پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے اختتام پر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ابو جہل کی خبر لے کے آؤ، اگر مل جائے تو سر کاٹ کے لانا. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گئے اور دیکھا کہ ابو جہل میں ابھی کچھ سانسیں باقی ہیں، تو وہ دوڑ کر اس کے سینے پر چڑھ گئے. تو ابو جہل جو غرور کا پتلا تھا اس نے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود میرے سینے پہ چڑھا ہے، تو اس حالت میں بھی وہ کہتا ہے، او چرواہے کے بیٹے، تجھے معلوم ہے کہ تو کس پر سوار ہو گیا، کس کے سینے پہ چڑھا ہے؟ عرب کا سردار. تو اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، کیا انجام ہوا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی اور مشرکین کو ذلیل و خوار کر دیا. تو ابو جہل نے کہا کس ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ تیرا سر کاٹنے کے لیے آیا ہوں. تو ابو جہل نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کرنا کہ میرا سر جو ہے نا وہ ذرا سینے کے قریب سے کاٹنا، تاکہ جب سر رکھا جائے تو پتا چلے، میرا سر دوسرے سے اونچا ہوگا، پتا چلے کسی سردار کا سر. یعنی یہ تکبر کا یہ عالم تھا اس کا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل میری امت کا فرعون تھا. اس کا اتنا بڑا کافر تھا کہ آخر وقت تک اس کا غرور و تکبر نہیں گیا. بہرحال اس عظیم الشان فتح پر پورے عرب کے خطے میں مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ پڑ گیا، اور مسلمانوں نے اظہار مسرت کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ رب العزت نے ایک عظیم الشان فتح نصیب فرمائی. دوستو، اس غزوے میں بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ تعداد کی زیادتی جو ہے وہ کبھی بھی کامیابی کا باعث نہیں بنی. سب سے بڑا سبق یہ ہے، تعداد کی زیادتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، اسباب پر نظر نہیں پڑنی چاہیے. مسلمانوں کے پاس کیا تھا غزوہ بدر میں؟ چند تلواریں تھیں، ایک آدھ گھوڑا تھا ان کے پاس، اور کچھ زریں تھیں، اور تعداد مسلمانوں کی 313 یا 339 کے قریب تھی، جبکہ مشرکین مکہ 1000 کی تعداد میں تھے، اور اس دور کا جدید اسلحہ ان کے پاس تھا. اس کے باوجود بھی فتح مسلمانوں کے مقدر میں رہی. تو اس سے پتہ یہ ہمیں چلتا ہے کہ تعداد کی زیادتی یا اسلحے کی زیادتی جو ہے وہ فتح کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ ایمان کی بدولت، یقین کی بدولت اور اللہ پر بھروسے کی وجہ سے فتح حاصل کی جاتی ہے. تو آج بھی ہمیں یہی سبق ہے. کسی شاعر نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی،
آج بھی اگر ہم وہ ایمان، اس ایمان کی کیفیت کا مظاہرہ کریں تو آج بھی اللہ رب العزت اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ اپنے فرشتوں کو آج بھی حکم دے سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں۔ اگر آج بھی ہم قرآن کو تھام لیں، سنت کا راستہ تھام لیں اور جہاد والے امر کو جو ہے وہ جاری ساری کر دیں تو پھر سے ہمیں وہ عروج اور عزت مل سکتی ہے۔ آج جو مسلمان جو ہیں وہ جگہ جگہ پر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مقدس کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم اغیار کے کلچر کو ہم نے لے لیا ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا اسی لیے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اگر آج ہمیں عزت چاہیے، عظمت چاہیے اور وہ عروج چاہیے پہلے والا، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم جو اللہ کی رسی ہے، جسے اللہ رب العزت نے اپنی رسی فرمایا ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لیں اور سنت کے عمل کو اپنا لیں۔ نبی اپنے زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کر آئیں۔